رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نادر انصاری حاضر خدمت ہے. آپ کے لیے ایک نیا سبق لے کے آئے ہیں، باب تفاعل. ہم لوگ جو ہیں وہ ثلاثی مزید فی کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج ہم ایک نئے باب کا مطالعہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب تفاعل. آپ لوگوں نے یہ ہم الفاظ ضرور سنے ہوں گے: تصادم، تکاثر، تفاخر، تقابل، تناسب، توازن. تو اس طرح کے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو اردو اور عربی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں اب پتہ چلے گا کہ یہ باب تفاعل سے آتے ہیں. اچھا جی، باب تفاعل کی جو ہے وہ کیا ہیں خصوصیات؟ نمبر 1 یہ کہ یہ باب بھی لازم کو متعدی کرتا ہے. نمبر 2، کسی کام کے ہونے میں دو چیزوں کا شریک ہونا جو ہے اس کے مفہوم میں آتا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ دونوں فاعل ہونے چاہیے، یعنی دونوں کام کرتے ہیں. اچھا جی، تیسرا ہے کہ اس کا جو ماضی ہوتا ہے وہ ہے تفاعلا، اور اس کا مضارع ہے یتفاعلو، اور اس کا باب کیا ہے؟ تفاعلن. تفاعلن باب ہے اور وہی اس کا مصدر بھی ہوتا ہے. یہ بڑی آسانی ہے ثلاثی مزید فی میں. اچھا جی، اب آئیں اس کی گردان بنا لیتے ہیں. ماضی کی گردان کیا ہوگی؟ تفاعلا، تفاعلا، تفاعلو، تفاعلت، تفاعلتا، تفاعلنا، تفاعلتا، تفاعلتما، تفاعلتم، تفاعلتی، تفاعلتما، تفاعلتن، تفاعلتو، تفاعلنا، تفاعلنا. اچھا جی، اب مضارع لے لیتے ہیں. مضارع کی کیا گردان ہوگی؟ یتفاعلو، یتفاعلانی، یتفاعلون، تتفاعلو، تتفاعلانی، یتفاعلن، تتفاعلو، تتفاعلانی، تتفاعلون، تتفاعلین، تتفاعلانی، تتفاعلن، اتفاعلو، نتفاعلو، نتفاعلو. یہ تو مضارع ہو گیا. اب دیکھیں امر بناتے ہیں. امر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، تو حاضر کے صیغے جو ہیں اس میں کیا ہے؟ تتفاعلو. تو پھر یہ جو علامات مضارع ہیں یہ گر جاتی ہیں، اور لام کلمے پہ جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا تفاعل، تفاعلا، تفاعلو، تفاعلی، تفاعلا، تفاعلنا. یہ ہم نے امر کے صیغے بنا لیے. اب جو ہے نہیں بناتے ہیں. نہیں جو ہے وہ بہت آسان ہے، آپ کو صرف لام کلمے کو سکون دینا ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا لا تتفاعل، اور پھر باقی جو ہے وہ اسی طرح سے بن جائے گی لا تتفاعلا، لا تتفاعلو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم دیکھیں غائب میں امر کیسے بنتا ہے. لی لگ جاتا ہے اس کے اندر. لیتفاعل، لیتفاعلا، لیتفاعلو، لیتتفاعل، لیتتفاعلا، لیتفاعلنا. اسم الفاعل کیسے بنے گا؟ اسم الفاعل جو ہے وہ متفاعلن کے وزن پہ بنے گا. تو یہ آگے بھی ہم بنا لیتے ہیں. متفاعلن، متفاعلانی، متفاعلون، متفاعلتن، متفاعلتانی، متفاعلاتن. اچھا جی، اب آپ یہ بنا لیں اسم المفعول: متفاعلن، متفاعلانی، متفاعلون، متفاعلتن، متفاعلتانی، متفاعلاتن. اب ہم اس کی صرف صغیر کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ صرف صغیر میں ماضی، مضارع، امر، نہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر آتا ہے.
تو ہم باب تفاول سے جو ہے ہم یہ بناتے ہیں، باب تفاول سے تفاعلا یا تفاعلو، تفاعل، لا تتفاعل، متفاعل، متفاعل، تفاعل۔ اب ہم نے جو ہے ایک مادہ آپ کے لیے لیا ہے شین را کاف کا، تو اس سے ہم نے باب تفاعل میں ڈالا تو اس کا ماضی بنا تشارکا یا تشارکو، تشارک، تشارک، امر بنے گا اس کا تشارک، لا تتشارک، متشارکن، متشارکن اور تشارک۔ اب یہ جو ہے خصوصی ایک قاعدہ اور سمجھ لیں اس کا، بس کہ اگر فا کلمے کی جگہ تا، سا، دا، زال، دا، سین، شین، صاد، داد، تازہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو باب تفاعل کی تا اسی کلمے میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر ادغام کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے آپ کے لیے ایک دیا ہے مادہ سا قاف لام، تو اس کو ہم نے ڈالا تفاعلا ماضی پر، تو یہ بن گیا سسا قالا، یہ بنا تسا۔ تا جو ہے نا یہ اس میں چینج ہو گئی نا، ویسے تو یہ تسا قلا بنا، تفاعلا کے وزن پہ ڈالا سا قاف لام کو تسا قلا۔ اب تسا قلا کو ہم نے قاعدہ لگایا تو یہ تا جو چینج کری تو یہ سا میں چینج ہو گئی، اب یہ بن گیا سسقا، سسا قلا، سسا قلا۔ اب سسا قلا دو سا آ گئی تو اب ہم نے اس کو چینج کیا ہے، اس کو جزم دیا ہم نے اس کو، اور یہ ایک جزم ہو گیا تو اب یہ پڑھا نہیں جا سکتا، ایک سکون ہو گیا تو پڑھا نہیں جا سکتا، اب ہم نے اس میں حمزۃ الوصل لگایا تو یہ بن گیا اساقلا۔ تو اساقلا جو ہے اب یہ ادغام ہو جائیں گے دو سا، تو یہ سا پہ شد آ جائے گی اساقلا، تو یہ جو ہے بن گیا۔ دیکھیں اب مضارع کو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ مضارع میں جو ہے کیا بنا، ہم نے یتفاعلو مضارع ہوتا ہے اس کا، تو ہم نے اس کو ڈالا تو یہ بنا یتساقلو، اور پھر ہم نے اس کا قاعدہ لگایا تو یہ بنا یسساقلو، اور پھر اب ایک کو پھر ہم نے ساکن کر دیا تو یساقلو، اب یہ دو سا ہو گئے تو اب ہم نے اس کو ادغام کر دیا تو یہ بن گیا یساقلو۔ تو دیکھیں یہ آپ کو اب اچھے سے یہ خصوصی قاعدہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی مثالیں سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے ایک مثال لی ہے قرآن کی آیت کی، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو باہم اشارے کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں یتغامزون جو ہے یہ آیا ہے باب تفاعل سے، اور اس کا یہ کیا کون سا صیغہ ہے، یہ ہے مضارع جمع غائب اور مذکر کا صیغہ ہے یہ۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور ہم نے مثال لی اما یتساءلون، اس کا ترجمہ کیا ہے، کس چیز کے بارے میں باہم سوال کرتے ہیں۔ تو یہ تساءلون جو ہے یہ بھی باب تفاعل سے آیا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے اور یہ بھی جمع ہے غائب مذکر۔ اچھا جی، ایک اور ہم نے مثال لی ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ آپ کے سورہ الحدید کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوب جان لو کہ صرف دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل ہے، تماشا ہے اور زینت ہے اور تفاخر ہے آپس میں، اور تکاثر ہے مال اولاد کے بارے میں۔ اب سوچا جائے تو واقعی یہی دنیا ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ تو ہم تو اس میں یہ دیکھنے بیٹھے ہیں کہ کون سا باب تفاعل سے لفظ آیا ہے اس کے اندر۔ تو دیکھیں جی، ہم نے جو غور کیا تفاعل ہے نا، تو اس میں تا تو ہونی چاہیے، نہیں ضروری بھی نہیں ہے، کبھی کبھی تا جو ہے وہ چینج بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ آیا ہے تفاخر، تو تفاخر جو ہے یہ باب تفاعل سے آیا ہے،
اور یہ کیا ہے، باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اچھا ایک اور بھی آیا اس کے اندر، تفاخرم بینکم ہو گیا، یہ تکاثر بھی آیا، بالکل صحیح پہچانا آپ نے کہ تکاثر بھی جو ہے یہ تفاعل کے وزن پہ آیا ہے، تکاثر تو یہ جو ہے باب تفاعل سے آیا ہے۔ تو چلیں جی الحمدللہ یہ ہمارا باب تفاعل ہو گیا اور ہم نے اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیا ہے، اور یقین جانے کہ یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے باب ثلاثی مزید بھی، اور اس میں ہم نے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سکھا دی ہیں۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔